علماء کہتے ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں. پہلا دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا، یوم ولادت جسے کہتے ہیں. حضور پیدا ہوئے، ہماری سنی روایتوں میں ہم بڑے ہم جم کر وہ روایتیں بیان کرتے ہیں کہ کعبہ سے آواز آئی حضرت عبد المطلب کو کہ کعبے کا کعبہ آ گیا ہے، چلو جی آپ آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، ہاتھوں میں چوما اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا الحمدللہ الذی آتانی الغلام قد ساد فی الماد فی الغلمان، اے اللہ تیری حمد ہے ایسا بیٹا عطا کر دیا ہے جو پنگوڑے میں تاجدار لگتا ہے. تو ادھر سے حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی گنگناتے آئے، کہا انا احق بکم، تم سب سے زیادہ حقدار میں ہوں. لیا اور جھومے اور لوری دی. پہلا دن ہے، وہی خاموش، نبی خاموش، جبرائیل خاموش، خدا خاموش. فطرت کا زمانہ چلتا ہے نا، وہی کا نزول تو 40 سال بعد شروع ہوا ہے نا جی. اب سب سے پہلے جب رخسارہ رحمت پر ابو طالب علیہ السلام نے بوسہ دیا تو یوں جھوم گئے اور حضور کو لہرا کر لوری دیتے ہوئے کہا انت النبی محمد کرم اغر مسود لمسودین اکارم تابوا وطاب المولد نعم العرومت اصلها وامر الخدم الاوحد وبنو ابیک کانہم اسد الارین توقدوا. اچھا یہ تو سب سے پہلے سرزمین عرب پر فطرت کے زمانے میں جس نے میرے محمد کریم کو نبی کہا ہے وہ ابو طالب علیہ السلام ہے. یعنی مولانا صاحبان کو 1400 سال بعد نبوت کا شعور ہے، تو جس نے نبوت کو کھلایا پلایا، سینے سے لگایا، پیوست رہے. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ذات نبوت کو ذات ابو طالب میں انضمام کر دیا ہے، ضم کر دیا ہے. تو جن کے وجود مقدس میں نبوت ضم ہو گئی ہے ان کو نہیں پتا لا الہ الا اللہ، پھر وہ اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں کونوا فدی لکم وما ولدت نفسی، میرا بیٹا صرف وہی ہے جو محمد کے دین پر قربان ہو کر آ جائے. تو جس نے 4 نسلیں ذبح کروائی ہیں اس کو لا الہ الا اللہ کا شعور نہیں ہے، اور مولانا صاحبان کو آ گیا ہے گھر بیٹھے ہوئے. ان کے ایمان پر آپ کی کراچی میں مجھ پر ایک سوال ہوا، یونیورسٹی میں بھی سوال ہوا. تو یونیورسٹی میں یہ وہاں مولانا صاحبان آ گئے تھے، کچھ طوطے کچھ کبوتر اس طرح کی شکلوں میں. تو وہ سوال کرنے لگے، کہنے لگے ہم ڈاکٹر فریدی کو تقریر نہیں کرنے دیں گے. اچھا. میں نے کہا جی کیوں؟ وی سی صاحب بولے بھائی ہمارے مہمان ہیں. کہنے لگے جی مہمان ہے کراچی ہمارا ہے. میں نے کہا جی چلو بولو آپ کیا چاہتے ہیں اس پر. کہنے لگے جی آپ ابو طالب کے ایمان پر نص پیش کریں. اچھا. تو مجھے وہاں بجدا گیا. میں نے کہا میں اسی پاؤں پر اسی لمحے پر ایک نہیں 1000 نص پیش کروں گا. لیکن ہم مادر علمی میں بیٹھے ہیں، یہاں ایک ترتیب ہے، تدریج ہے. جو خود سرٹیفائڈ ہوتا ہے وہ کسی کو سرٹیفائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا کسی نے FA BA MA والوں کا امتحان لینا ہے تو وہ کوئی پروفیسر لے گا نا جی، اس نے جانچنا ہے جہاں پہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. آپ کے مدارس میں بھی یہ تدریج ہے، ثانوی عامہ خاصہ وغیرہ، تو آپ کے مفتی یہ کام کرتے ہیں. تو جو خود مستند نہیں وہ کسی سند کو کیسے چیک کر سکتا ہے؟ تو آپ نے مجھ سے مانگی ہے نص. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نص سے ثابت ہوتا ہے. تو آپ جتنے مولوی بیٹھے ہیں قیامت تک کے لیے آپ کو چیلنج ہے، آپ اپنی مولویت اور ایمان پر ایک قرآن کریم یا حدیث کے ایک لفظ کی نفس پیش کر دیں تو پھر میرے کو 1000 نص نصوص لے لیں. اچھا وہ وہاں تھوڑے سے گھبرا گئے، لوگوں نے ہینڈ کلیپنگ کی تاڑی مارنی شروع کر دی. یونیورسٹی کا ماحول تھا تو پھر وہ گھبرا گئے. پھر کہے جی ہم نص پیش کر رہے ہیں. اب وہ نص پیش کر رہے ہیں، بازو کھڑا کر کے کہا ہم نصاً کہہ رہے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کو اس کا رسول مانتے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ. میرے پاس وہ فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد تھی، اس میں شرح المطالب کا سارا جوڑ توڑ ہے. اب اس میں لکھا ہوا تھا کہ زبانی کلمہ خوانی کا نام ایمان نہیں ہے. اچھا. تو میں نے مولاناؤں سے کہا کیونکہ یہ زیادہ تکلیف حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بریلوی حضرات کو ہے